الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم لوگ پارٹ 8 میں آ چکے ہیں اس بک کے۔ آج کا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں خاص طور سے نماز سے تعلق جو چیزیں ہیں جس کو انسان بہت لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا انشاءاللہ۔ سب لوگ اس کو بہت غور سے سنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ پارٹ اسٹارٹ کریں، ایک کوشچن سب سے ہے جس کو جواب آتا ہے وہ دے سکتا ہے اس کے اوپر۔ کوشچن یہ ہے کہ کنڈیشنز پلرز اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اوبلیگیشنز، پھر آتا ہے سنہ اور پریئر۔ آخر اس میں فرق کیا ہوتا ہے چاروں میں؟ کون بتائے گا؟ بس ایک فرق ہے، ایک فرق بتانا ہے اسے۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتائے۔ کنڈیشن کنڈیشن obligation نہیں، کنڈیشن بعد پلر آتا ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے کنڈیشن پڑھا، پھر پلر پڑھا، پھر اس کے بعد سے اوبلیگیشن پڑھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سے سننا آتا ہے جو اس میں بک میں جیسا ہے۔ آخر چلو ٹھیک ہے، ٹاپ کے تین میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ اگر ورڈنگ سے دیکھا جائے تو تینوں ہی ایک دم امپورٹنٹ لگ رہے ہیں، یعنی بنا کنڈیشن بھی ایک دم نہ تو ویسی ہے۔ والنٹری ایکٹ ہو گیا جو اگر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز انویلڈ نہیں ہوگی، لیکن اگر کریں گے تو زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ نہیں، سننا پلر ہٹا دو، سننا ہٹا دو، صرف تین کا پوچھ رہے ہیں میں، کنڈیشن، پلر اور اوبلیگیشن۔ کنڈیشن ہو سکتا ہے یہ کہ مطلب جیسے انسان کیپیبل ہو کے پڑھ سکے، جیسے مطلب اگر انسان توحید پہ ہے تو مطلب جو کنڈیشن اسلام میں انٹر کرنے جیسے کی۔ ہوں جیسے نماز ہاں پڑھنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سینس میں ہونا ضروری ہے، وضو میں ہونا ضروری ہے، یہ تو کنڈیشنز کا حصہ ہو گیا۔ پلر ہو گیا کہ نماز کے اندر بھی کچھ ایکٹ ایسے ہیں جو اگر اس کو نہیں کرے تو نماز ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف فیس ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور آبلیگیشنز، آئی تھنک آبلیگیشنز پہ ہم فضی ہو رہی ہے، یہ چیز بتاؤ۔ ہاں، تو دیکھو بیسکلی فرق اتنا بس سمجھ لے انسان کی، کنڈیشن جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ضروری، یعنی بنا اس کے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی کنڈیشن نماز میں انٹر کرنے کی کنڈیشن چاہیے۔ اور جب انسان نماز میں انٹر کر چکا ہے تو پلرس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پلرس اور اوبلیگیشن جو ورڈنگ میں بڑے قریب ہیں، لیکن ایک فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر انسان کوئی پلر چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو نہیں کر سکتا ہے، اس کو پوری نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، لیکن اگر اوبلیگیشن چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز کو صحیح کر سکتا ہے۔ یہ ہے بیسک ڈفرینس جو کیا کہتے ہیں اس میں آتا اللہ ہے۔ خیر۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ انشاءاللہ اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو، ہیں 10th پلر پہ آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے 9 پلر تک کور کیا تھا۔ 10th پلر میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام مومنٹس میں بہت ہی ایزی اس میں رہنا، یعنی بالکل بھی اس میں جیسے ہڑبڑی نہیں مچانا، کیونکہ یہ نماز کا بہت بڑا انپورٹنٹ اسٹیپ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے جو انسان۔ اور آج بہت کامن ہے انسان جلدی کے چکر میں، پتہ نہیں کیسی جلدی مچی رہتی لوگوں کو کہ نماز میں ہی جلدی کرتے ہیں، اور اس سے انسان کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ پھر 11 پلر میں ہم آتے ہیں کہ جو سارے پلر کو آرڈر میں کرنا، ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ایگزیکٹلی ویسے ہی پڑھنا، اور یہاں پر جیسے لکھا ہوا یہ حدیث بہت انپورٹنٹ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی پرے ایز یو ہیو سین می پریئنگ۔ تو صحابہ اکرام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے، اسی طرح سے وہ مطلب آگے لوگوں کو بیان کرتے تھے، وہی ہمیں حدیث کی کتابوں میں سب چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں انسان طریقہ جو ہے اس پہ بہت اچھے سے سرچ کرے اور اسی طریقے سے پڑھنے کی پوری طریقے سے کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے نا، if a person forgetfully prostrates before ruku, it is obligatory for him to perform ruku again then prostrate, and the sujood done due to forgetfulness is not counted۔ یہ تھوڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر یہ پلر کی بات ہو رہی ہے، لیکن پلر کے اندر بھی اگر انسان نے رکوع سے پہلے سجدہ کر دیا لیٹ سے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں انسان کیا کرے گا؟ پھنس سکتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اوبلیگیشن یہ ہے کہ رکوع پھر سے پہلے کرے، پھر سے کر لے، پھر پروسٹیشن کر لے، سجدہ کر لے، اس کے بعد سے پھر جو ہے کیونکہ جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ جو پلرس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، پلر چھوٹا تو انسان کو ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک اچھا پوائنٹ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، آخری 12 اور 13 جو پلر ہے، ہاں اس کے بعد 14واں پلر ہے۔ 12 اور 13 میں یہ ہے کہ جو فائنل تشہد جو انسان کہتا ہے وہ پلر میں آتا ہے، اور فائنل تشہد پڑھ لیتا ہے انسان اس کو۔ ابھی اس کے تشہد کا پورا اچھے سے ایکسپلینیشن آ گیا رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ سب لوگ غور کرے گا۔ 14 پلر میں بہت کلیئر ہے کہ 2 بار سلام پھیرنا دائیں اور بائیں، اور جب انسان سلام کرے تو یہ نیت رکھے کہ ہم اپنے دائیں سائڈ کے فرشتوں کو سلام کریں اور ہم اپنے جو لوگ ان کو بھی سلام کریں، اس نیت کے ساتھ انسان سلام کرے تو بہت اچھا رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد سے اب آتے ہیں امپورٹنٹ اوبلیگیشنز آف پریئر، یعنی پریئر کے جو فرائض ہیں۔ تو پہلے ہم نے کنڈیشن کور کر لی، پلر کور کر لیے، 14 پلر ہو گئے، کنڈیشن سے پہلے بتائی گئی۔ اب آتے ہیں اوبلیگیشن کے اوپر، جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ اوبلیگیشن اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ پہلا اوبلیگیشن ہے کہ ساری کی ساری تکبیرات اوپننگ تکبیر کو لے کر، پھر جو ہے
یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پتہ نہیں اس میں ایک اور چیز ہے، انشاءاللہ بھی آگے ایکسپلین کریں گے اس کو. سیئنگ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ تو انسان کہتا ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا کہ بائی دا امام کو بھی کہنا ہے، اینڈ دوز بیہائنڈ ہم آلسو کہنا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آگے ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر تیسرا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا، یہ سب کے لیے کہنا ہے، ٹھیک ہے، سب اوبلیگیشن میں آتا ہے. پھر سبحان رب العظیم، یہ ایک بار کہنا رکوع کے وقت. پھر سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک بار. یہ سب اوبلیگیشن میں، اس سے زیادہ جتنا ہوگا وہ سنت میں آئے گا، وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. پھر رب اغفر لی، یعنی کہ جو دو پروسٹیشن کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں رب اغفر لی ایک بار کہنا، یہ اوبلیگیشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو انسان چھوڑتا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. پھر پہلا تشہد کرنا، اور سیئنگ دا فرسٹ تشہد، اور سٹنگ فار دا فرسٹ تشہد، ٹھیک ہے. یہ ہوگا. اب اس پہ ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. ایکسپلینیشن میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر دیئر فور ہو فارگیٹس این اوبلیگیشن، ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی بھی کسی اوبلیگیشن کو چھوڑتا ہے تو اس کو دو پروسٹیشن سجدہ سہو اینڈ پریئر کے آخر میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اور اس کی پریئر انویلڈ ہو جاتی ہے اگر وہ کسی بھی اوبلیگیشن کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے. چلیے اب پہلے شیخ ڈسکس کریں گے فرسٹ اوبلیگیشن کیا ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز سٹارٹ کرنا، ٹھیک ہے. یہ ساری تکبیرات بھی اوبلیگیشن میں آتی ہیں، اور جو پہلی اوپننگ تکبیرات ہیں وہ بھی جو ہے اوبلیگیشن نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. ایک بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا ہے. اوکے. حدیث بھی یہاں پہ مینشنڈ ہے. پھر سیکنڈ اینڈ تھرڈ اوبلیگیشن میں آتے ہیں. سیکنڈ اوبلیگیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی اللہ ہیئرس دوز ہو پریز ہم. یہ امام کو بھی کہنا ہے، اس سے پہلے جو لوگ ہوں ان کو بھی کہنا ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین یہ ہے کہ جیسے اسلام کی ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک اوپینین تھا کہ انسان کو جو سننے والوں کو صرف ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، اور ایک اوپینین تھا کہ اس کو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا چاہیے. شیخ الالبانی بھی کہتے ہیں کہ پیچھے والوں کو بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. انسان دونوں جو ہے دونوں سائڈ پہ علماء کے اقوال ہیں، انسان کو جو مطلب جس پہ دل آمادہ ہو وہ انسان کرے. تو جیسے کہ شیخ بن باز اور یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے شیخ عبدالرزاق نے کہ دوز پریئنگ بیہائنڈ ہم اینڈ the individual when rising from رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ. all of them, the imam, those behind him and the individual سے ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا تو انسان پتہ ہے. اس کے بعد سے پھر جو ہے کچھ روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا اللہم ربنا ولک الحمد انسان کہہ سکتا ہے، کیونکہ انسان ورڈنگ چینج کرنے سے ہوتا ہے کہ انسان کا فوکس زیادہ بڑھ جاتا ہے. اوکے. اچھا، فورتھ اینڈ ففتھ اوبلیگیشن پہ آتے ہیں. فورتھ اینڈ ففتھ اوبلیگیشن کلیئر ہے کہ ایک بار سبحان رب العظیم کہنا، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی جو آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم، ٹھیک ہے. تو وہیں سے انسان کہتا ہے سبحان رب العظیم. اوکے. اور سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہوتا ہے تو ہے نا، وہ جو سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو انسان وطر میں پڑھتا ہے پہلی رکعت میں، تو وہاں انسان کہتا ہے سبحان رب الاعلیٰ. مطلب اللہ تعالیٰ کمانڈ دے رہے ہیں، ایک طرف مطلب اللہ کی عظمت بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے علو، یعنی سبحان رب سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے. پھر انسان اس کو پورا کرتا ہے سجدے میں اور بھی دیگر اوقات میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کو ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ دعائیں ہیں الگ الگ سجدے کی، اس کو بھی انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہاں پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اس کو سجدے اور رکوع دونوں میں انسان پڑھ سکتا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء العظمہ، یعنی گلوری بی ٹو the one who has all power, sovereignty, magnificence and might. اور لکھا ہوا ہے یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے رکوع اور سجود دونوں میں پڑھتے تھے. بہت اچھا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر سکس اوبلیگیشن ہے. یہ سکس اوبلیگیشن میں ہے کہ انسان کو رب اغفر لی جو ہے کہنا ہی کہنا ہے ایک بار. اس کے بعد سے پھر آگے سنت میں آئے گا، اس کے آگے جو بھی انسان کہتا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی وارفعنی، یہ جو ہے انسان یہ سنت میں آ جائے گا، لیکن اوبلیگیشن میں ایک بار انسان کو کہنا ضروری ہے. پھر سیونتھ اور ایٹھ اوبلیگیشن میں آتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ فرسٹ تشہد میں بیٹھنا اور سیئنگ اس کو پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے. جو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جب بھی کوئی پریئر میں بیٹھے تو لیٹ ہم سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا بھی ایکسپلیشن پورا بھی آگے آئے گا، ٹھیک ہے. اور اچھا، یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کی جو ہے پریئر میں وہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. ان کو بیٹھنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، جو فرسٹ تشہد میں نہیں بیٹھے تھے اس لیے آپ نے دو سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے. اور اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس پروف سے ہے کہ اگر جو فرسٹ تشہد ہے وہ ایک اوبلیگیشن ہے، پلر نہیں ہے. کیونکہ اگر اوبلیگیشن انسان سے چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو سجدہ سہو کرنا ہے. اور اگر پلر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کو پوری نماز ریپیٹ کرنی ہے. اچھا، اب آتے ہیں تشہد کا ایکسپلینیشن. بہت ہی پیارا ایکسپلینیشن ہم کو لگا اس کو، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ایک دم الگ ہی ایک کیفیت محسوس ہو رہی تھی تشہد پڑھنے میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پورا ایکسپلینیشن اس کا میننگ لکھا ہوا ہے کہ
اچھا ایک اور چیز بتانا ہے اس سے پہلے کہ اکثر واٹس ایپ میسج میں یہ میسج کتنا کسی نے پڑھا کہ نہیں، اس میں آتا ہے کہ التحیات یہ جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا مکالمہ ہے، وہ جب یہ کہتا ہے تو ادھر سے یہ جواب آتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بالکل باطل چیز ہے، بالکل اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز ہے، ابھی شیخ ایکسپلین کریں گے کمپلیمنٹ کو، پریئر کو، پیور تھنگس، یہ اس کا میننگ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انسان پھر کہتا ہے کہ پیس اینڈ مرسی آف اللہ اینڈ ہز بلیسنگ بی اپون یو او پروفیٹ، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کہتا ہے، اچھا یہ کتنی گہری دعا ہے، جسے کہا گیا نا کہ جب انسان کسی کے لیے ایک مومن کے لیے جب دعا کرتا ہے یا تو یعنی سب کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو جس کے جتنے لوگوں کے لیے دعا کرے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا، یعنی بلینس آف ریوارڈس انسان گین کر سکتا ہے۔ انسان سوچے کہ التحیات میں بھی انسان گین کر سکتا ہے، کیسے؟ جب انسان کہتا ہے السلام علینا پیس بی اپون اس اینڈ آن دا رائٹس سلیوز آف اللہ، یعنی دنیا کے کروڑوں جتنے بھی رائٹس سلیو اللہ کے ہیں سب پہ سلامتی ہو، یعنی انسان ایک ساتھ کروڑوں لوگوں پہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی جب یہ درود شریف جو انسان پڑھتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب انسان کہتا ہے نا تو جو آل محمد سے پرائمریلی تو فیملی آتی ہے، یعنی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرہ ہیں، بیویاں ہیں، پھر ان کے جتنے جو اہل بیت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور نبی کے آل میں فالوورز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان سوچ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فالوور ہیں وہ سب آل میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان جب انسان اس کو درود شریف پڑھے تو پورے مطلب اس کیفیت کے ساتھ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے پڑھے کہ جب انسان کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی انسان تمام مومنین مسلمین سب پر جو ہے پریئرز وہ بھیج رہا ہے، مطلب دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ بھیجے۔ پھر جیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجا، تو یہ بہترین جو ہے تشہد، مطلب یہ درود شریف ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا اس سے پہلے انسان یہ کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے جب یہ تشہد انسان پڑھ لے تو انسان کو کہنا چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ سلام سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد جب درود شریف پڑھ لے تو ایک اور دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی ایکسپلینیشن اس کا آگے آئے گا، یعنی کہ جو تمام فتنہ سے انسان محفوظ رکھتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد سے یہ جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان مدد بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرمائیے کہ ہم آپ کا ذکر اچھے طریقے سے کر سکیں، آپ کا شکر کر سکیں، کیونکہ ہم انسان کے پاس اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کا شکر اپنے مطلب کیپیسٹی کے مطابق کر سکیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جب تک ہماری مدد نہیں کریں گے ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہے۔ پھر یہ ایک دعا بہت زبردست ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اس کا بھی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس دعا کو بھی انسان پڑھ لے۔ اچھا اب آتے ہیں آگے کہ جیسے تشہد کی جو میننگ لکھی ہوئی ہے اس کی اور بھی اوتھینٹک میننگ ہے، لیکن جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو مروی ہے وہی چیز یہاں پر منشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر اب آتے ہیں مین اس پہ، التحیات للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر میرا لاسٹ پیج انشاءاللہ اس کے بعد کاشف کا ہوگا، ایکسپلین کرے گا وہ۔ تو التحیات جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام کمپلیمنٹ جو ہے، کمپلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ تمام رکوع، سجود، ہیوملٹی، سبمیشن، جو کچھ بھی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی صرف اور صرف وہ وہی ہے جو اس کا حقدار ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں انسان دیکھے کہ یہ سب چیز جو ہے نا، یہ یعنی جو تشہد انسان سٹارٹ بھی کر رہا ہے نا، یہ بھی توحید سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس نوٹ کو یہاں لکھا بھی ہے اپنے اس میں ہم کیا کہتے ہیں پی ڈی ایف پہ، کہ اس پہ کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ مطلب یہ جو سٹارٹ ہم التحیات للہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی توحید سے، کامل توحید سے جڑا ہوا ہے، یعنی یہ جو التحیات صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں نالج گین کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ پیج نمبر 206 سے 230 تک جو کاشف کا جو کور کرے گا، تو مائک از فار یو کاشف۔ جزاک اللہ خیر اسامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ہمارا جو ابھی تشہد کا جو سیگمنٹ چل رہا ہے، اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں جب جو یہاں پہ بات ہے التحیات للہ اور کمپلیمنٹس ٹو اللہ، تشہد سے لے کر کے بھائی توحید کے بارے میں تو ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، بٹ یہاں اس سیگمنٹ پہ جو ہے تھوڑا مائنیوٹ ڈیٹیلز کے بارے میں بات کی ہے، جو سرسرے وار طور پہ ہم لوگ پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں رہتا کہ ہوا کیا آخر، اب وہ ہم نے آخر بولا کیا۔ یہاں جو سورہ الحج کی آیت لکھی ہوئی جس کا میننگ بھی نیچے لکھا نا کہ او یو ہیو بلیو باؤ ڈاؤن پروسٹریٹ یور سیلف اینڈ ورشپ یور لارڈ، اوپر کی طرف ورشپ یور لارڈ ہے نا، کہ جھکیں، سجدہ کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔
نماز جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیا وہ پڑھ رہا ہے، جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے نماز پڑھنے کی. ہم لوگ جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جب وہ نماز پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ. جب وہ یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ ہی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ بات بولنے کے بعد جب ان کے اوپر کوئی پرابلم آئی تو وہ چلے جائیں گے کسی چوتھے انسان کے پاس مدد مانگنے. یہ والے بابا دے دیجئے، وہ والے پیر دے دیجئے، یہ ایسا کر دیجئے، وہ ویسا کر دیجئے. آپ جو ہیں قرآن کے ورس کو ہی نعوذ باللہ بنا نالج کے نگیٹ کر دے رہے ہیں. وین یو آر سیئنگ کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگ رہے تو جب ضرورت پڑے تو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ ہوتا کس لیے؟ جب انسان کے پاس نالج نہیں رہتا. یہاں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے سورہ الحج 22ویں سورہ 77واں ورس کہ جھکو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. جس کسی کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ اس کا رب کون ہے تو وہ اپنی تصدیق کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے والصلاۃ، نیچے یہ جو ہے نا اینڈ دا پریئرس، اور یہ بھی جو ہے all of this belongs to Allah alone without partner. It is not permissible to direct any aspect of worship to other than Allah. یہ چیز تو ابھی تک ابھی ہم لوگ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے کی عبادت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو چاہے جو ہو، وہ سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ عبادت میں کسی کو بھی شریک کر رہے ہیں then you are not on توحید، you are doing shirk. اس کے بعد اینڈ پریئرس، دس مینس دعا. دا ورڈ پریئرس ان دا لینگویج مینس دعا. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پریئرس کا مطلب ہوتا ہے دعا، سپلیکیشن کرنا. ٹھیک ہے. اور پیچھے ہم لوگوں نے اس کے پچھلے سیشن میں بھی یہ چیز کلیئر کی ہے کہ اب دعا ہوا العبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے. جب کبھی بھی آپ دعا مانگیں گے تو آپ اللہ سے مانگیں گے. پھر یہ بات وہی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے. اور پھر نیچے یہ چیز سورہ الغافر میں صاف صاف لکھی ہوئے ڈائریکٹ ہر انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اینڈ یور لارڈ سیڈ انووک می اینڈ آئی ول ریسپونڈ ٹو یور انووکیشن، کہ اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ آپ کا رسپانس کریں گے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ البقرہ وہ ورس نمبر 186 میں بھی یہ بات ایک دم کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہے کہ میرے غلاموں سے کہہ دو کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کے قریب رہتا ہوں اور میں ان کی دعاؤں کا رسپانس کرتا ہوں. رسپونڈ ٹو دی انووکیشن آف دی سپلیکینٹ وین ہی کالز آن می. اب اس کے بعد کوئی اپنے صحیح دماغ میں کسی بھی سیکنڈ تھرڈ پارٹی کے پاس جا کر کے دعا کیوں مانگے گا؟ یہ اس بندے سے بھی آپ یہ ورس دکھا کر کے پوچھیں گے تو اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا. اس مطلب آپ قرآن کے ورس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسپلینیشن. تو کلیئرلی یہ ہے کہ بھائی اپنے ومس اینڈ ڈیزائرس کو انسان جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے آلسو واٹ از انٹینڈیڈ بائی پریئر از دی prayer salah that contains ruku, sujud, obligatory and optional prayers. All of this is for Allah. It is not possible to direct any of this to other than Allah. ٹھیک ہے. And the pure things نیچے اسٹیٹمنٹ آئے گا ہمارا. ٹھیک ہے. To him ascend all the goodly words. یہاں جو یہ جو 2-3 لائن میں جو ہماری باتیں ہوئی ہیں اس کا کہنا کہ یہ مطلب ہوا کہ دعا مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہے اور نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے. کوئی بھی مسلمان کسی دن اٹھا سوچے کہ آج جو ہے میرا من کر رہا ہے ہم اپنے پیر کے لیے نماز پڑھیں گے. بھائی پہلے تو آپ کا دماغ خراب ہوا ہے. یو آر کمیٹنگ شرک. کلیئر کٹ آپ شرک کمٹ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی نالج نہیں ہے. سورج جب قرآن کی آیتیں انسان کے پاس آ جاتی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث آ جاتے ہیں تو اس کو چاہیے ہے نا اپنے آرگومنٹس کو اپنے ڈاؤٹس کو نل اینڈ وائڈ کر کے سرنڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان یہاں پہ اپنا عقل لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یو آر ناٹ اے مسلم، آپ کچھ اور ہے. اپنی تصدیق کریں. The believer is a good in his speech, deeds, actions, and the good manner with which he draws close to his Lord. For this reason, it will be said to the believers on the day of judgment, you have done well, so enter here to abide therein. ٹھیک ہے. کہ جب انسان کوئی نیک عمل دنیا میں کرے گا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے منع کیا اس کو چھوڑ دے گا اور جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو کرے گا. اللہ کے رسول کی سنت کو پراپرلی فالو کرے گا بھائی وہی شخص کامیاب ہے. اور قیامت میں اسے سے کہا جائے گا کہ جاب ویل ڈن، اب آپ جنت میں جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے دوبارہ سے پیج 127 پہ. یہ جو ہمارا پیراگراف ہے بہت بہترین پیراگراف ہے اور اس چیز کے اوپر خالی 2 منٹ آپ خود سے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. کہ after this glorification and affirmation of Allah and humility towards him, the persons and salutation about the prophet, the religion of Allah is only known by the way of him and from his path. کہنے کا مطلب یہ کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم لوگ درود پڑھتے ہیں. درود جو ہے آپ پروفٹ کے اوپر سپلیکیشن بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ریلیجن اس کے بارے میں ہمیں پتہ کس کے تھرو چلا؟ رسول اللہ کے تھرو پتہ چلا.
دا वर्ड ऑफ कुरान जो उनके ऊपर जो नाजिल किया गया, उनके थ्रू हमें पता चला नमाज कैसे पढ़ना है, हमें उसका पूरा कंप्लीट तरीका उनकी सुन्नत से पता चला। वजू कैसे करना है, पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन। दीन से रिलेटेड हर एक एटम बराबर भी जो बात थी, आपने रसूलुल्लाह ने हमें कन्वे की। जो चीजें दीन के हक में सही थी, जो हमें करना चाहिए थी, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो। मिसाल के तौर पर छोटी इन द सेंस कि आप वॉशरूम में एंटर कर रहे हैं, उसकी भी दुआ बताया। सोने से पहले भी उसकी भी दुआ बताया। हर वो चीज जो दीन के लिए नुकसानदेह है, जो इंसान के ईमान को खराब कर सकती, जो इस्लाम से बाहर कर सकती, उसके बारे में भी बताया। तो इसके बाद जब इतनी डिटेल डिटेल में हर एक दुआ, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपने बता दिया है, इंसान के ऊपर फर्ज बनता है कि वो उसकी सुन्नत को अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बारे में रिसर्च करे, पढ़े और उसको अपनी जिंदगी में अपनाए। ठीक है। लोग जो आज के दौर में अपने से जो बिदती लोग हैं, ये लोग अपने मन से खुराफात पैदा करते हैं जिसका सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। लोग बड़े खुशी से जो है ताजिया बना रहे, खाने पे मार दस्तरखान पे लगा करके फातिहा दे रहे हैं। दे डोंट हैव वन सिंगल हदीस। अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल इस चीज को छिपा ले जाते कि नहीं, ये तो बताने वाली बात नहीं थी। अपना अकल इस्तेमाल कीजिए, यूज योर ब्रेन। द पीस एंड मर्सी ऑफ अल्लाह एंड हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू, कि हमें तो रसूलुल्लाह के ऊपर पूरा दिन मतलब जिस कदर हो सके हमें दरूद पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले सेशंस में हमने ये चीज क्लियर की है कि एक सहाबी ने जो पूछा कि मैं आपके ऊपर कितना दरूद भेज दिया करूँ, कितना सलावत सेट कर दूं, तो आपने अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि अगर इंसान कोई दुआ नहीं मानता और सिर्फ दरूद पढ़ता तो अल्लाह ताला उसकी सारी दुख तकलीफ परेशानी खत्म कर देंगे, जो उसकी ख्वाहिशात वो पूरी होगी, गुनाह माफ हो जाएगा, नेकी जो कमा रहे हो तो कमा ही रहा है। मतलब विन 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 सिचुएशन। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 228। उसके बाद जो है यहाँ यहाँ ये तो बड़ी अच्छी है, बहुत ही देखो सिंपल सी बात लिखी लेकिन जबरदस्त बात लिखी है। एंड फॉर सेइंग सलाम पीस इट इज दुआ फॉर सेफ्टी एंड वेलबींग, एंड सेइंग मर्सी इट इज दुआ फॉर सक्सेस विद अल्लाह's mercy, and the mercy is specified for his pious lives and those to him, and he is most merciful to his believers। सलाम का मतलब हो गया कि आप पीस के लिए, सलामती के लिए जो है किसी को भी सलाम भेज रहे हो तो है कि हाँ भाई आप सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको सलामत। मर्सी का मतलब है कि इंसान कामयाब हो। अब यहाँ पे कामयाब से क्या मुराद है, बस इतना समझ लीजिए, एक बिलीवर, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह मिल जाए। ठीक है। और जन्नत जो है वो अल्लाह ताला की मर्सी है, वो रहमत है। समझ में आ रहा है? ये वही चीज है कि अल्लाह ताला की रहमत है, तभी आप जन्नत में जाएंगे। ठीक है। वो इस चीज के ऊपर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें। एज फॉर द ब्लेसिंग इट इज ग्रोथ एंड इंक्रीज इन गुड एंड वर्च्यू, द prophet sallallahu alaihi wasallam is specified first with his complete supplication, then salutation is given to the believers in general। ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके ऊपर इंसान जितना जो है वक्त दे अपना उतना बेहतरीन। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ये जो बोल्ड में जो लिखा हुआ है कि पीस बी अपॉन अस एंड द राइचियस स्लेव्स ऑफ अल्लाह। ठीक है। ये भी जो है हमारा जनरल जो स्टेटमेंट और बेहतरीन है। उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस सैल्यूटेशन इज जनरल एंड इट रीचेस एवरी राइचियस स्लेव इन द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम दे वुड से। ये जो पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है ना, कि पहले के लोग वक्त में, ये जब इस्लाम नया नया स्टार्ट हो रहा था उस दौर में लोग क्या करते थे कि किसी के ऊपर पीस भेजा जाता था तो वो, अब 10 लोग हैं तो 10 लोग का बारी बारी ना, पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन यू एंड यू एंड यू एंड यू एंड यू। तो ये जो है जब आपको ये बात आप तक पहुंची तो आपने कहा कि दिस इज, उन्होंने ये तरीके से बेहतर है कि एक कॉन्साइज कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब के सबको कवर कर दो। इस तरीके से आप, और ये अल्लाह के रसूल के अब आप दुआओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कम अल्फाज में सारी बात कह देते थे। आपकी जितनी भी दुआ आपको याद है, आप उस दुआ के ऊपर अगर गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिव दुआ ही इंसान को करना चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सप्लीकेशन है यहाँ पे, ये इसका रेफरेंस दिया होगा, ये सही अल बुखारी का है। उसका मीनिंग जो है यहाँ पे देखिए, मीनिंग मीनिंग समझना जबरदस्त है। ये तो याद कर ले इंसान तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे ब्लैक पैराग्राफ में पूरा डिटेल में बोल्ड में लिखा हुआ उसकी मीनिंग। हाँ, कि वी यूज टू से द ग्रीटिंग ऑफ द प्रेयर एंड वी वुड नेम ईच अदर, है ना, कि सब का लोग बारी बारी में नाम लेते थे। नेम ईच अदर एंड सेंड सैल्यूटेशंस अपॉन वन अनदर। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam heard it and said, say all the compliments are for Allah and the prayers and the good things are for Allah. Peace be upon the prophet and the Allah's mercy and blessings are on you, and peace be on us and the good
pious worshippers of Allah. I testify that none has a right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is his slave and messenger. So when you have said this, then you have surely sent greetings to every good pious worshipper of Allah, whether he is in heaven or on the earth. یہ لاسٹ کا سینٹینس اگر انسان پڑھ لے تو اس کو ہل جانا چاہیے. whether he be in the heaven or on the earth. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ کا نیک بندہ چاہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے چاہے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, اگر آپ نے یہ جو سپلیکیشن ہے یہ پڑھ لی تو ان سب تک پہنچے گا. اور ابھی اس کے پہلو سامان نے جس کلیئر کیا کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے لیے کریں گے اتنا آپ کو ریٹرن ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بلینس آف بلینس جو ہے گڈ ڈیڈ جو ہے انسان کو اس چھوٹے سے سپلیکیشن سے مل سکتی ہے. ان امیجنیبل بات ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس کو انسان بس رٹ لے, یاد کر لے, اس کے لیے بہتر. پھر یہاں دس is a supplication for the righteous slave of Allah, and those who are supplicated for are not supplicated to, as previously mentioned is from proof of the. کہنے کا مطلب کیا کہ یہ وہ سپلیکیشن ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے کی جا رہی, who are supplicated for, نہ کہ ان کے مطلب ان سے کیے جا رہے, not supplicated to. تو اگر آپ اللہ کے بندوں کے لیے سپلیکیشن کر رہے ہیں اللہ سے تو آٹومیٹکلی آپ توحید پہ آ گئے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے سب کو پتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے پورا ہمارا کلمہ جو لوگ پڑھتے ہیں, I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, and I bear witness that Muhammad is his slave and his messenger. یہ تو سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں, خیر الحمدللہ, لیکن اس کی میننگ بھی ورڈ بائی ورڈ لوگ کو پتہ رہے تو زیادہ اچھا ہے. This is affirming the oneness of Allah and the message of Prophet that sallallahu alaihi wasallam, the testimony that nothing is right to be worshipped except Allah is the statement of Tawhid. بہت صاف مطلب ہے یہاں پہ کہ بھائی توحید کا میسج یہ ہے کہ اپنی کسی بھی طرح کی عبادت میں اللہ کو شریک نہیں کرنا ہے, اور اس بات پہ پورا پورا یقین رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے میسنجر تھے, وہ آخری نبی تھے, اور انہوں نے ہمیں دین کے بارے میں جو بتایا آنکھ بند کر کے اسی کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہر امت سے اللہ تعالیٰ اس کے میسنجر کے ریگارڈنگ کوشچن پوچھیں گے کہ کیا تمہارے تک میسج پہنچا تو فالو کیوں نہیں کیا, اور کیا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. Then he sent salutations and blessings upon the Prophet. That this particular salutation is the one narrated from the hadith of Abu Mas'ud al-Badri. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے جتنی آپ سیلوٹیشن آپ یاد کر لینا, اٹ از ناٹ انف فار یو, مطلب آپ جتنا یاد کر لیں آپ کے لیے کم ہے. ٹھیک ہے, یہ تو درود ابراہیم ہے جو آئی تھنک آلموسٹ سبھی کو یاد ہوگا, بہت زیادہ کامن ہے, اور یہ نماز بھی ہم لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں. اس کا میننگ ہو سکتا ہے لوگوں کو پتا ہو, اور مے بی اگر جس کو نہیں پتا وہ اس کی میننگ بھی سمجھ لے تو پڑھنے میں اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. پھر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ, او اللہ سینڈ بلیسنگس اپون محمد, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, his supplication to the prophet for blessing which is growth, increase in good virtue and status. یہ ابھی پیچھے اس کے پہلے اسامہ نے کلیئر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے انسان بلیسنگ بھیج رہا ہے, اور فیملی کے اوپر ان کی جو ہے وہ بلیسنگ جائے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی. پھر شیخ نے یہاں بات کی کہ دین دا فائنل تشہد is seeks refuge in Allah from the punishment of the fire, the punishment of the grave, and trials of the living and the dying, and the trials of Dajjal. It is mentioned in the hadith of Abu Hurairah that Prophet ﷺ said, when any of you has said his tashahhud, he should refuge in Allah against four things. مطلب جب آپ نے التحیات پڑھ لیا, درود پڑھ لیا, اب یہ ہے کہ آپ چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیں گے, قبر کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے, اس دنیا کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, اور دجال کی فتنے سے. یہ چار چیز اگر آپ نہیں مانگتے ہیں اپنی دعا میں, اس اپلیکیشن میں, تو اٹ از انکمپلیٹ. آپ کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کریں, بہت چھوٹی سی ہے, اور اس کا پوائنٹ بائی پوائنٹ ایکسپلینیشن جو انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو ہوگا. یہاں تک میرا پوائنٹ تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب لوگ کو جو ہے توحید پہ بنے رہنے کی توفیق دے, نیک عمل کرنے کی زیادہ زیادہ توفیق دے, موت آئے تو ہم لوگ کو کلمہ پڑھ دے. آمین یا رب. آمین. ابھی مدثر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا 3 پیج ہم کور کر دیتے ہیں یہاں سے, اور 231 سے 234 تک انشاءاللہ. اچھا, اس میں جب جیسے کہ کاشف نے یہاں اینڈ کیا ہے, اچھا اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, یہاں پر ایک پوائنٹ جو تھا بہت اچھا کاشف نے بتایا تھا کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے نا, اس سے دعا نہیں کی جاتی ہے. یعنی جو لکھا نا whoever is supplicated for is not supplicated to, and this is from the proofs of توحید. جب ہم نے اس کو پڑھا نا, اتنا زبردست یہ پوائنٹ لگا کہ آپ اللہ سے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں, یعنی وہ کوئی انبیاء ہو, کوئی کسی کے لیے بھی آپ جو ہے جب کہہ رہے ہیں, جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ درود پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھیجیے درود. یعنی کہ تو جب آپ خود انسان سوچے, ایک بدعتی جو ایسے حرکت کرتا ہے کہ جو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مانگتا ہے کہ ہم آپ کے در پہ آئے
ہیں، بھر دے جھولی میرے میرے آقا، اس طرح کے جو جو مطلب جو شرکیانہ جتنے بھی نعت اور وہ اشعار بنے ہوئے ہیں، تو انسان خود سوچ لے کہ کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ کتنا اچھا پوائنٹ ملا ہے یہ، الحمدللہ انشاءاللہ اس کو انسان یوز کر سکتا ہے کسی کو ریفیوٹ کرنے کے لیے۔ اب ہم لاسٹ میں آتے ہیں کہ جب ہم نے درود شریف پڑھ لیا تو ہم 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ 4 چیزیں ہیں یہ ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، شاید وہ طاؤس رحمہ اللہ کی آتی ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کا شاید بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، وہ شاید وہ بھول گیا اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کہ تم جاؤ نماز ریپیٹ کرو۔ مطلب اس کو مطلب ان کا مقصد یہ تھا اپنے بیٹے کو بتانا کہ اس کا اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ تم اگر اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو کبھی چھوڑنا مت تم، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ پہلی چیز جو انسان ریفیوج مانگ رہا ہے وہ ہے ہیل فائر سے۔ کون کو ایک سیکنڈ کا انسان ہیل فائر میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو جب انسان اللہ سے ریفیوج مانگتا ہے نا ہیل فائر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ہیل فائر سے ریفیوج مانگ رہا ہے، نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو بھی عمل ہمیں اس میں لے جانے والا ہے نا، اللہ اللہ اس سے بچا دے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ میں انسان پنشمنٹ آف گریفس کے بارے میں، یعنی اس کا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں جب بھی قبر پہ جاتے تھے بہت روتے تھے، اس لیے روتے تھے کہ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے روتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ قبر کا جو عذاب کتنا گہرا ہے، ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بالکل حق ہے، جو بھی اس میں ڈینائی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا نا کہ ایک دو انسان تھے جن کو پنشمنٹ دی جا رہی تھی، بہت چھوٹی چیزوں کو پنشمنٹ دی جا رہی تھی۔ ایک بس جو ہے جب پیشاب کرتا تھا تو وہ اس پہ اچھے سے صاف نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں مطلب باتیں کرتا تھا اور مطلب پھیلاتا تھا، یعنی غیبت نمیمہ یہ سب کرتا تھا، تو اس کو پہ اتنی سزا دی جا رہی تھی۔ تھرڈ جو ہم ریفیوج مانگتے ہیں وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یعنی ٹرائل آف لیونگ اینڈ ڈائنگ کیا ہے؟ ٹرائل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرائل جو انسان کو کیا کرتا ہے نا کہ یعنی ٹرائل انسان پہ آیا اور انسان اپنے دین سے پھر سکتا ہے، یعنی ٹرائل اتنی خطرناک چیز ہوتی ہیں، فتنے ایسے ہوتے ہیں۔ تو ٹرائل یہاں بتائے گئے 2 سورسز ہوتے ہیں، ایک تو انسان کی خود نفسیاتی جو خواہشات ہیں، اور ایک انسان جو شک کے جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان ان سب سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے اللہ سے، اوکے؟ تو انسان اللہ کی جو حدیث ہے کہ مطلب جو ہے اللہ سے تم پناہ مانگو فتنے کی، جو دکھنے والا اور جو چھپا ہو، دونوں سے انسان مانگے، اوکے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے دس از دعا دیٹ دا مسلم مسٹ گیو کنسرن ٹو، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور جو ٹرائل آف ڈائنگ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کی موت کے وقت جو ہے نا شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ہیل فائر میں ہم لے کے جائیں، مطلب اس کی آخری کوشش میں سب سے زیادہ وہ رہتا ہے۔ تو انسان اللہ سے کہتا ہے کہ وہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹرائل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی حفاظت فرمائے اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت امپورٹنٹ۔ پھر فورتھ ہے جو فتنہ آف دجال، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، ٹھیک ہے؟ تو اس فتنے سے بھی انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اس کو جس کو جو یاد نہ ہو اس کو ضرور پڑھے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اوکے؟ اچھا، اس کے بعد سے پھر یہاں پر جب انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے نا، پہلے انسان نے تحیات پڑھا، اور اس کے بعد سے پھر درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد سے انسان نے 4 چیزوں سے اللہ سے مطلب وہ مطلب پناہ بھی مانگی۔ یہاں پر جو یہ سلام پھیرنے کے بعد جو ایسے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، یہ شیخ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین ٹائم ہے، دس از اے ٹریمنڈس پلیس ان دا پریئر فار دعا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں انسان نے جو دعا کے جو آداب ہے نا پورے ادا کیے، یعنی پہلے انسان نے کیا کیا؟ پہلے انسان نے جو ہے پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد سے آخر میں یہ کرنے لگا، پھر انسان نے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اتنے جو صحیح آداب انسان نے پوری طریقے سے ایک دم فالو کیے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پھر انسان کے پاس جو یہ موقع ملتا ہے نا سلام سے پہلے والا، انسان اس میں جتنی لمبی دعا کرنا کر لے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد انسان، اسامہ، ہم ایک بتاؤ۔ چیز جو ہے نا یہاں پہ ہو سکتا ہے لوگوں کے دماغ میں آ جائے کہ ہوں دعا جو ہے یہاں پہ جیسے وہ نماز کے اندر ہے ہوئے، تو ہوں وہ اپنی لینگویج میں دعا کرے گا کیا جو پروفیٹک دعا جو عربک دعا اس کو یاد ہے وہی کر سکتا ہے؟ لوگ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے۔ ایک چیز برن پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے اس میں، جیسے ہم لوگوں کا اختلاف ہے، جیسے سجود کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان اپنی لینگویج میں دعا کر سکتا ہے، وہ نفلی ہاں، نماز میں، تشہد کی ٹھیک بات ہے؟ کر رہے ہیں ہم اس میں۔ ہاں، اب تشہد کے بعد میں ہمیں جہاں تک پتہ ہے شاید نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں کہ انسان اپنی لینگویج میں کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر تمہیں پتہ ہے سیف تو سائڈ تم پہ بتا دو۔ رہنے کے لیے لوگ پروفیٹک اور عربک دعا ہوں کر لیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ ہوں زیادہ، کیونکہ وہ بھی سب کور کر دیتی ہے۔ بالکل، ٹھیک، جزاک اللہ خیر اس پوائنٹ کے لیے۔ تو سیف سائڈ کے لیے جیسے بات، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعائیں مانگی نا، اس کے جو کلمات کم ہیں لیکن وہ بہت جامع دعائیں، یعنی کہ انسان اس کو محنت کرے یاد کرنے کے لیے، انسان نے یاد کر لیا، جیسے انسان پڑھ لے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اس طرح کی جتنی دعائیں ربنا آتنا پڑھ لے انسان، جو تو قرآنک دعائیں ہیں، تو انسان کو وہی دعا ساری چیز انسان کی حاجات کو کور کر لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں سے ایک بار بات بتا رہے ہیں شیخ کی، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک امام نے جب اپنی نماز کو لمبی کر دی، تو وہ انسان وہ سوچ رہا ہے پیچھے والا کہ میں نے تو تشہد 2 بار پڑھ دیا، مطلب
क्योंकि उसको इग्नोरेंस है ये ना, कि उसको पता ही नहीं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, खूब लंबी लंबी दुआ उसमें मांग के वो पूरी करे। अच्छा, यहाँ से इंशाल्लाह मेरा एक पेज और बचा हुआ, ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर टू सप्लिकेशन के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, कि इंसान अल्लाह से मदद मांगता है कि अल्लाह ताला आप ही हमें मेरी मदद करिए कि हम आपका बेहतरीन तरीके से आपका जिक्र कर सकें, आपका शुक्र अदा कर सकें और आपकी बेहतरीन अंदाज में इबादत कर सकें। उसके बाद से फिर इसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो फी दुबूर है ना, लास्ट पार्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन इंशाल्लाह अगले उसमें हनी करेगा, लेकिन इतना बेसिक बता देते हैं कि सलाम से पहले ही इसको पढ़ना चाहिए, ये सबसे अच्छी जगह है इसको पढ़ने की। ओके, तो इंशाल्लाह अब यहाँ से 235 से लेकर 238 तक हनी कवर करेंगे। बिस्मिल्लाह। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि अभी उसामा भाई ने बताया कि ये दुआ सलाम से पहले पढ़ना है, यानी कि सलाम फेरने के जस्ट पहले पढ़ना है। और इस दुआ में ये बताया गया है कि मतलब जैसे कोई भी काम हो, हर चीज़, इंसान जो कुछ भी करता है वो इंसान को लगता है कि हम खुद कर रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सच्चाई ये है कि वो अपने से नहीं करता। अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने उसको कैपेबल बनाया है, तब जाके वो काम कर पा रहा है इंसान। तो वैसे ही सेम इबादत है, जैसे अगर किसी इंसान को तौफीक मिली है नमाज पढ़ने की तो ही वो पढ़ पा रहा है, जिसको तौफीक नहीं मिलेगी वो नहीं पढ़ सकता। तो इस दुआ में वही चीज़ है कि हम इसमें अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह मेरी मदद करिए कि हम आपकी वर्शिप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपकी प्रॉपरली अच्छे से आपकी इबादत कर सकें, आपको याद कर सकें और आपसे मदद ले सकें। उसके बाद जो एक नेक्स्ट दुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी बेहतरीन दुआ है, जिसे कि मतलब सलाम फेरने से पहले पढ़ना चाहिए, और वो ये है कि आप पेज नंबर 35 पे है वो दुआ, आप उसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसको याद कर लीजिए। वैसे हिंदू मुस्लिम ऐप के अंदर भी ये है। तो इस दुआ में ये बताया गया है कि हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है कि या अल्लाह मैंने अपने ऊपर ग्रेट इनजस्टिस किया है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है और आपके सिवा कोई नहीं है जो सिन माफ़ कर सकता है, और मुझे माफ़ कर दीजिए और हैव मर्सी ऑन मी, एंड आप ऑफ्टन फॉरगिविंग है, आप मोस्ट मर्सीफुल हैं। मतलब अल्लाह ताला से इंसान यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अल्लाह ताला मुझे माफ़ करिए, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, आपके सिवा कोई माफ़ नहीं कर सकता और आप सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं और आप मोस्ट मर्सीफुल हैं। फिर उसके बाद एक हदीस दी हुई है जिसमें मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सेम दुआ उन्होंने सिखाया है। फिर आ, नीचे दिया हुआ है उसी पेज नंबर 36 पे कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने के बाद, मतलब अगर अल्लाह ताला के नेम से अगर हम दुआ मांगेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अल गफ्फार, अल गफूर, ये दो नाम अल्लाह ताला का माफ़ी से रिलेटेड है, माफ़ करने वाला। अल गफ्फार मतलब और अल गफूर मतलब जो कॉन्स्टेंटली सिन को फॉरगिव करता है, और बार बार आप एक बार गुनाह करिए, आप 2 बार गुनाह करिए, आप 3 लाख बार गुनाह करिए, आप मिलियन टाइम्स गुनाह करिए, आपको अल्लाह ताला की मर्जी से नाउम्मीद नहीं होना है। आप माफ़ी मांगते रहिए, आप कब तक मांग सकते हैं ये इंसान के ऊपर है। कुछ कुछ हदीस में ये भी कहा गया है कि एक इंसान जब मतलब एक बार गुनाह करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर गुनाह करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर एक टाइम आता है कि शैतान जो है हार मान जाता है। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है जो फर्स्ट तशहुद है उसमें, तो पेज नंबर 236 के बाद 237 पे दिया हुआ है कि जैसे जो फर्स्ट तशहुद में इंसान जो बैठता है, जैसे असर के टाइम, जोहर के टाइम, मगरिब के टाइम, जितनी भी 4 रकात वाली जो फर्ज नमाज है, उसमें जब इंसान फर्स्ट तशहुद में बैठता है तो उस टाइम हमें अत्तहियात पढ़ना चाहिए। लेकिन अत्तहियात के बाद अगर आप चाहें तो आप दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, जो कि एक तरीके से बेटर है रहेगा। अगर कोई इंसान नहीं पढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा बेटर माना गया है, और ये चीज़ सहाबा लोग भी करते थे। और अगर जो फर्स्ट तशहुद में जो बैठना है, तो वो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि ये पिलर नहीं है, अगर ये मिस हो गया तो आपको उसके लिए सुजूद साहू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है कि जितनी भी गुडनेस है, प्योर थिंग्स हैं, और जितने भी गुड एट्रीब्यूट्स हैं, प्योर एंड गुड जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। जैसे एक ये भी है कि अगर मान लीजिए आप किसी को गाली अगर देते हैं, जो कि गाली देना गलत है, गुनाह है, लेकिन अगर आप किसी को गाली देते हैं तो गाली भी एक तरीके से तो काइंड ऑफ एक टाइप की दुआ ही हुई। तो जब वो दुआ जाती है स्पेस में, मतलब अल्लाह ताला के अर्श तक जब जाती है सारा आसमान को पार करके, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती वहां से। फिर वो गाली नीचे आती है तो आसमान भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर वो घूमती रहती है, और फिर उसके बाद जो इंसान गाली देता है उसको वो चीज़ खुद लग जाती है। तो इसलिए गाली वाली नहीं देना चाहिए।
اور جتنی بھی پیور چیز ہے، جتنی بھی گڈ چیز ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جتنی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی سارے ایٹریبیوٹ، ہر ایک چیز ایک دم پیور اینڈ گڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف صفائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ کوئی معاف کر سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رزق دے سکتا ہے۔ مطلب ہر چیز کی جو پیک ہے، ایک دم ٹاپ آف دا ٹاپسٹ ہے، وہ کوالٹی، وہ چیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جب ایک انسان کوئی گڈ ڈیڈ کرتا ہے اول ٹائم پہ، جیسے کہ آپ نماز اگر مان لیجیے ٹائم ہوا ترنت آپ اول ٹائم پہ اس کو پڑھیں گے، تو یہ سارے جو گڈ ڈیڈ ہیں ان کو کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں، آپ ان کے بہت زیادہ خاص بندوں میں سے ایک بن سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے نماز کو ٹائم پہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 238 پیج کے بعد اب یہاں تک ہی میرا پوائنٹ تھا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ابھی ادیب تھوڑا سا نہیں بول پائے گا، صرف سنے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم کور کر دیتے ہیں۔ پیج نمبر 239 اور 240 سے پہلے ہی امام ابن القیم جو ہے اپنی کتاب الصلاح میں تشہد کے بارے میں بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دیا ہے۔ امام ابن القیم کی جو باتیں بہت ہی ڈیپ ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ہڈن جیمس جو نکال کے دے دیتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا نکال پاتا ہو۔ تو انہوں نے جب یہاں پر بتایا نا کہ اس پیراگراف میں کہ سلام جو ہے ایک ٹائپ آف گریٹنگ ہے، اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب ایک مسلم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے جو اس کو پریزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سلامتی مطلب چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا، بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ جو پریئر ہے نا وہ تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اور پریز، گلوریفیکیشن، ایگزالٹیشن اینڈ توحید آف، یعنی ان ساری چیزوں سے پریئر شروع ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس میں جو ہے انسان کہتا ہے کہ مطلب یہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بہت زبردست جو ہے انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے۔ انشاءاللہ جو بک پڑھنے والے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ایک ایک لائن ریپیٹ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے بھی ہمیں اور چیز کور کرنی ہے۔ اور یہاں پر لاسٹ لائن بڑی اچھی لکھی ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دعا ان دس پوزیشن بفور دا تسلیم از بیٹر دین دا دعا آفٹر تسلیم اینڈ اٹ از مور بینیفیشیل۔ بہت کلیئر پوائنٹ ابھی پہلے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ آپ اس کو سلام سے پہلے مانگیں، یعنی آپ کی جتنی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں اپنی زبان میں آپ تو بہتر یہی کہ آپ جو ہے مطلب عربک میں ہی دعا مانگیں، اور بس نیت کر لیں آپ کی، جیسے آپ جب کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو بس آپ اس مطلب گڈنس جو بھی آپ کو چاہیے نا، بس اس کو دماغ میں لا دی، وہی نیت کر کے آپ اس کو دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھنے والا ہے، اور اگر آپ بہترین انداز میں دعا مانگیں گے تو ضرور قبول ہوگی، اوکے۔ اب آتے ہیں مین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، لیسن ہے یہ 10th لیسن جو ہے اس میں سنن آف پریئر ہے۔ اچھا، یہ جتنے سنن آف پریئر ہے نا، انسان یہ نہ سوچے کہ چلو ٹھیک سنت ہی تو چھوڑ دیں، نہیں نہیں، آپ سنت کے سے جتنا آپ ادا کریں اتنا اللہ کے قریب ہیں گے، اتنا آپ جو ہے آپ کے دل میں محبت اور اعزاز اس دین کے لیے بڑھے گا۔ تو کیا کیا ہے، پہلے سنت یہ ہے کہ اوپننگ سپلیکیشن، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر جب یا تو آپ دیکھیں پلر اوبلیگیشن میں تو ہے کہ آپ سیدھے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے اسٹارٹ کر دیں، لیکن آپ اگر سننا فالو کریں تو آپ پہلے سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا جو اللہ کے لیے ثنا ہے یہ پڑھتا ہے انسان ہے، یا تو انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھ سکتا ہے، یا تو یہ ہے اللہم انی جسے اللہم اغسل خطیئتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اس سے برف سے، یہ ساری دعائیں انسان کو جو حسن المسلم ہے اس میں ملے گی، انشاءاللہ اس کا ایپ انسٹال کر لیں، سب مل جائے گا یہاں پر۔ اس کے بعد سے پھر پلیسنگ دا پام آف دا رائٹ ہینڈ اور دا لیفٹ ہینڈ ابو دا چیسٹ ڈیورنگ اسٹینڈنگ بفور رکوع اینڈ آفٹر، اور یہ طریقہ ہے صحیح طریقے سے ہاتھ باندھنے کا، اور دا لیفٹ ہینڈ ابو دا چیسٹ ڈیورنگ اسٹینڈنگ بفور، اس میں بھی جو حنبلی اسکالرس ہے اس میں بھی مطلب جیسے ہم نے دیکھا شیخ الخمیس جو ہے، اس میں شیخ الخمیس بہت مشہور اسکالر ہیں، تو انہوں نے اپنی جب نماز کے طریقے میں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ اگر انسان ناف کے نیچے پلیس کر رہا ہے، ناف کے اوپر پلیس کر رہا ہے، یا اگر چیسٹ پہ پلیس کر رہا ہے، تو تینوں جگہ ہیں جائز ہیں، اور ان کی مطلب ایکسپلینیشن کے حساب سے، تو یہاں پر شیخ اس کو پریفر کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد سے تھرڈ پوائنٹ جو آتا ہے اس میں زبردست پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جب رفع دین پر آتا ہے، یعنی کہ جب انسان، یہاں لکھا ہوا کہ نا کہ مطلب نماز سے جیسے پہلے تو انسان ہر کوئی رفع یدین کا مطلب کیا ہوتا ہے، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین ید کہتے ہیں ایک ہاتھ، اور یدین کہتے ہیں 2 ہاتھوں کو، تو انسان جب 2 ہاتھوں کو تو سب کوئی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نماز میں، بنا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا رہتا ہے، لوگ جو ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں اٹھاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ تو صرف اہل حدیث لوگ کرتے ہیں، یا یہ لوگ مطلب وہابی لوگ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔
ہم ایک چیز بس اتنا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی سے بحث ہونا تو ڈسکشن اس پہ نہ ہو کہ بھائی اس کے لیے اس کی دلائل کہیں ہے، بھائی ڈسکشن اس پہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ تم جب بھی تم ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو پر ہر انگلی پہ ایک نیکی ملتی ہے، ہر انگلی پہ ایک نیکی، یعنی کہ انسان جب ایسے اللہ اوپر کرے نا تو 10 نیکی اس کو مل رہی ہے، پھر رکوع کے بعد جب کرے تو اس کو 10 نیکی مل رہی ہے۔ انسان سوچے کہ اگر انسان نہیں کرتا ہے تو پوری زندگی کتنی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اور قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک نیکی کے لیے۔ اگر ایک نیکی کم پڑ گئی نا تو انسان کے مطلب انسان کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے نا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بے شک، لیکن پھر بھی ایک نیکی کا بہت 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 امپورٹنس ہے، یعنی ایک نیکی کے لیے ترسے گا انسان، تو کیوں نہیں اس دنیا میں انسان ایک چھوٹی سی سنت کو اپنا کے جو ہے انسان بالکل اس نیکیوں کے جو مطلب جو خزانے ہیں اس کو بھر لے۔ اس کے بعد سے پھر یہاں پر ایک اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ انسان جو تسبیح پڑھتا ہے وہ جب ایک سے زیادہ جو پڑھتا ہے نا، آڈ میں پڑھنا چاہیے، تو وہ سنت میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے پھر ربنا ولک الحمد تو اوبلیگیشن میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد سے انسان جب پڑھتا ہے نا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ ساری دعائیں حسن مسلم مل جائے گی، یہ انسان جتنا پڑھتا ہے آگے کرتا ہے یہ سب سنت میں آتی ہے۔ پھر رب اغفر لی انسان ایک بار پڑھ لے، لیکن اس سے زیادہ جو بھی پڑھے گا وہ اس میں آ جاتی ہے، سنت میں آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب انسان رکوع کرے تو ایک دم اس کا ہیڈ لیول رہے، یعنی ایک دم برابر رہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سے اپنے ایلبوز کو سائڈ میں رکھنا اور اپنے بیلی کو تھائی سے الگ رکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب صحیح طریقہ ایک دم ہے۔ پھر اپنے جو فور آرمس ہے اس کو سجود سے اوپر اٹھانا، یہ سب جو ہے اس میں آتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ مفترشن، یعنی کہ فرسٹ تشہد میں اور بٹوین ٹو سلام، یعنی کہ ایسے انسان اپنا جو رائٹ والا جو پیر ہے وہ ایسے اٹھا رہا ہے اور لیفٹ والا ایسے رکھا رہا ہے، یہ ہو گیا۔ اور سٹنگ تورک ہے، یہ بھی بہت انپورٹنٹ سنت ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، یعنی کہ فائنل تشہد جو ہے نا اس میں انسان کو اپنا جو لیفٹ پیر ہے اس کو ایسے سائڈ سے نکال کے اور اپنے جو یہ جو لیفٹ ہپ ہے اس کو اس پہ بیٹھنا چاہیے، اور جو رائٹ جو پیر ہے وہ ایسے اٹھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے پھر ایک اور سنت یہ ہے کہ انسان جب تشہد میں جب بیٹھے تو شروع سے لے کے اینڈ تک سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کو قبلے کی طرف فیس کرتا رہے، اور یا تو اس کو اس اپلیکیشن سے موو بھی کر سکتا ہے یا تو اس کو اسٹریٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر جو ابھی بات ہے نا کہ ڈیورنگ دا فرسٹ تشہد ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کے فوراً تیسرے رکعت کی اٹھ جانا، لیکن اگر انسان درود شریف پڑھ لیتے تو اچھی چیز ہے، یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اس بک کے اس کو پڑھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد سے ایک اور یہاں پر دعا ہے، اوکے، دعا ہے ڈیورنگ دا فائنل تشہد ہو گئی، اس کے علاوہ پھر فجر میں الاؤڈ پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر سائلنٹ پریئر میں سائلنٹ پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی بھی انسان کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے وہ سب سنت میں آتی ہے، اوکے، یہ ہو گیا۔ اب اس کا ایکسپلینشن شیخ بہت اچھے سے دیے ہوئے ہیں یہاں پر، جو ہم نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ دس از اونلی اے سنہ، کہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ میٹر بہت ہیوی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں، کیونکہ یہاں جیسے لکھا نا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت کو ڈس لائک کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، تو سنت کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو سنت آف اسٹیٹمنٹ ہے اور سنت آف ایکشن ہے۔ سننا اور اسٹیٹمنٹ کیا کیا ہے، جو بھی انسان زبان سے ادا کرتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہو گیا، اور پھر جو ایکشن یعنی کہ جیسے ہاتھ اٹھانا رکوع سے پہلے، یہ سب سننا آف ایکشن ہو گیا، اوکے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہم نے بھی یہ دعا کا ذکر کیا، بہت اچھی دعا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا اللہ ڈسٹینس می فرام مائی سنس، کہ جس طریقے سے آپ نے ایسٹ اور ویسٹ کو ڈسٹینس، یعنی ایسٹ کہاں ہے ویسٹ کہاں ہے، انسان سوچے، انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سن سے اتنا دور کر دے کہ جس طریقے سے ایسٹ اور ویسٹ ہے، وہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے پیوریفائی کر دے سن سے، کہ جس طریقے سے جو ایک سفید گارمنٹ ہے، اور جو دوسری روایت میں سوری اسی روایت میں ہے کہ جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک سفید گارمنٹ اگر اس میں ایک ہلکا سے نشان لگ جاتا ہے نا تو اس سے اس طریقے سے ہر کوئی نوٹس کرے گا، یار کیا گندگی لگی ہوئی تمہارے اس پہ سفید گارمنٹ پہ، تو انسان کہہ رہا ہے کہ ایک دم سفید کا سفید رہے، اور پھر انسان دعا کرے یا اللہ میری سن کو نا سنو بھی سفید ہے، واٹر اور ہیل، یعنی مطلب انسان تصور کرے کہ ایک انسان برف والی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے بعد سے اس کی جو چیزیں ہیں اس طرح سے صاف ہو رہی ہیں، مطلب جو نقشہ کھینچا گیا کتنا زبردست ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمارے گناہ کو ایک دم دھو دے۔ پھر یہ جو ہم لوگ نارملی ہر کسی کو یاد رہتی ہے ثنا جو پڑھتا ہے انسان، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہے۔ اس کے بعد سے پھر ایک بہت لمبی یہاں پر ایک سپلیکیشن لکھا ہوا ہے، اس کو انسان اس کو پڑھے انشاءاللہ یاد کر کے، یعنی اس میں انسان اس کو یہ جو سپلیکیشن ہے نا اس میں لکھا ہوا کہ نائٹ پریئر میں انسان اس کو پڑھے۔ نائٹ پریئر میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنا جو ایمان ہے نا پوری طرح رینیو کرے گا، کیونکہ انسان یہاں کہہ رہا ہے نا کہ یور پرومس از ٹرو، ٹو یو از پریز، یو آر دا ٹروتھ ہے، آپ سے ملنا جو ہے حق ہے، پیراڈائز حق ہے، ہیل حق ہے، ٹھیک ہے، پروفٹس آر ٹرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ٹرو، آور از ٹرو، یعنی یہ سب چیز انسان اپنا ایمان رینیو کر رہا ہے۔ جب انسان یہ سب کہے گا نا تو انسان کہے گا ہاں یار اس حساب سے تیاری بھی کرنی چاہیے، جب چیزیں حق
حق ہے. اوکے. تو اس کے بعد سے یہاں پر ہمارا پوائنٹ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے. الحمدللہ آج کا سیشن بہت بہت اچھا رہا. اور یہ چیزیں انسان اپنی لائف میں اپنائے گا تو انسان سے جب نماز اچھی ہوگی نا, تو نماز جب اچھی ہوگی انسان کی لائف خود اچھی ہو جائے گی. نماز اچھی کرنا یہ شرط ہے. اگر لائف اچھی کرنا انسان چاہتا ہے تو نماز کو اچھی کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی کہ جو نماز ہے انسان کو دور کرتی ہے فحش سے, اور جتنے بھی منکر, جتنی بھی بری چیزوں سے دور کرتی ہے. اگر انسان کی زندگی میں منکرات یہ ساری چیزیں ہیں تو بس انسان یہ سوچ لے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. نماز پہ فوکس کرے گا تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں اللہ کے دن سے صحیح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم اخوان. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.